الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورے کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ کی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ اس حدیث کی عبارت کا پہلا حصہ ہے اللہ سے ڈرو۔ عزیز طلبہ، اللہ کا ڈر اور خوف یہ بہت زیادہ مبارک چیز ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول دینا ہے، اس حوالے سے کہ انسان جس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو سنا ہے قرآن کی صورت میں، اللہ کی قدرتوں کا ملاحظہ کیا ہے، خود اللہ کے معاملات کو آبزرو کیا ہے، اور اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی طاقتوں کا مالک ہے، وہ میرا معبود ہے اور میری بگڑی بنانے والا ہے، اور مجھے جزا دینے والا ہے اور سزا دینے والا ہے۔ عزیز طلبہ، جب کوئی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، اس کے اندر پھر تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھنے میں وہ وہی ہوتا ہے شخص، اس کا چہرہ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن اندر سے بہت وہ بدل چکا ہوتا ہے، اور صرف اللہ کا خوف ہی انسان کو بدل سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بدل نہیں سکتی۔ جس بندے کے دل میں شر ہے اس کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے یہ کسی کو کہا جائے کہ اللہ کا خوف کرو، یہ بڑی اچھی نصیحت ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم و حکمت ودیت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا، مختصر بات میں بہت بڑی بات کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں جامع الکلام۔ تھوڑی بات کی ہے، بہت بڑا اس کا معنی مفہوم بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ روزی کی تلاش کرو۔ اب دیکھیں انسانی خاصہ کیا ہے، ابھی ایک لقمہ منہ میں ہوتا ہے، وہ جلدی جلدی دوسرا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک کام کی طرف بھاگتا ہے، وہ بھاگ رہا اور دوسرے کی طرف بھاگنا شروع کرتا ہے، اور پیسہ کمانے کی غرض سے وہ بھاگا پھرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی نہیں دیکھتا حلال ہے حرام ہے، وہ پھنس گیا ہے پیسہ اکٹھا کرنے میں، اور اس کی سوچ ہر وقت یہی ہوتی ہے کہ پیسہ کمانا کیسے۔ یہاں اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انسان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ ذرا دھیان سے، تیز چلنے سے ٹھوکر لگنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کاروبار میں تیزیاں کرتے ہیں، جو پہلے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے،
لوگ کمانے کے لیے شارٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں سے کما لو، یہاں سے کما لو، اس میں یہ کر لو، وہ کر لو، چینج کر لو۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بھی ہاتھ سے کھس جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو والدین کی طرف سے پیسہ مل جاتا ہے، یا جو ہے وہ کہیں سے کوئی ہاتھ لگ جاتی ہے چیز، اب وہ زیادہ امیر ہونے کے چکر میں پہلے بھی وہ گواں بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھئی دھیان سے میانہ روی، یہ نہیں کہا گیا کہ گھر میں سوتے رہو، کہا گیا صبح اٹھو، آرام سے روزی کی تلاش میں نکلو اعتدال کے ساتھ، اور یہ یقین رکھو کہ جو رزق تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے اس سے پہلے تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جتنا تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، اور تم جو ہے وہ بڑے ہی تحمل کے ساتھ اپنے آپ کو آگے چلاؤ۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور اچھی روزی طلب کرو۔ دیکھیں میری بات سنیں، پہلے یہ بات ہوئی ہے کہ جو کچھ تمہاری قسمت میں وہ ملنا ہے، اور پھر ساتھ وارننگ بھی دے دی گئی ہے کہ تم نے نا روزی میں ڈنڈی نہیں مارنی۔ اس کا کنسیپٹ بنا دیا گیا کہ تمہارے حصے کا جو کچھ ہے تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، مرنے سے پہلے ملنا ہے۔ اب تم کہو کہ نہیں میں نے دوڑ لگانی ہے اور حرام حلال کی پرواہ نہیں کرنی، تو کہیں غلطی سے حرام کی طرف نہ چلے جانا۔ یہ جو حرام ہے نا لفظ، یہ اپنے اندر بہت زیادہ معنیت رکھتا ہے۔ نجائز طریقے سے کمایا گیا پیسہ رزق کی شکل میں، خوراک کی شکل میں جب اندر جاتا ہے نا تو بندے کے اندر پوائزنگ پیدا کر دیتا ہے۔ جب حرام کمائی سے کمایا ہوا پیسہ ہم کپڑے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جب اس کو زیب تن کرتے ہیں، جب وہ جسم کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو جسم کو نقصان پہنچانے لگ جاتا ہے۔ حرام کمائی سے اگر ہم جوتا خریدتے ہیں تو جب اس کو پہن کر چلتے ہیں تو اس وقت ہمارے وہ پاؤں کو جو ہے ڈسٹرب کرتا ہے۔ یہ ڈسٹربنس ہمیں نظر نہیں آتی لیکن یہ ہمیں لگ جاتی ہے۔ اور جو لوگ حرام کھاتے ہیں نا ان کے اندر جو ہے بدسکونی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اگرچہ سارا کچھ ان کو ملتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی لیتے ہیں، نرم غذا، ان کو سونے کے لیے چیزیں بھی ملتی ہیں، پہننے کے لیے اعلیٰ قسم کے کپڑے ملتے ہیں، بڑی ٹھاٹھ باٹھ نظر آتی ہے، لیکن ان کے اندر سے کھوکھلا پن بڑھنا شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے لیے وہ یہ حرکتیں کرتا ہے وہی اس کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ان کے اپنے بچوں نے قتل کیا، اور آخری عمر میں جا کر بچے باپ کو لفٹ نہیں کراتے۔ اب عزیز طلبہ حرام کیا ہے؟ جو شخص حرام کھلائے گا نا اپنے بچوں کو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت والے دن وہ بچے کہیں گے یا اللہ اس نے ہمیں کھلایا، ہمارا کیا قصور؟ وہ اپنا کھایا پیا ختم کر دیں گے کہ یا اللہ ہم تو قصوروار ہی نہیں ہیں، ہمارا کیا مسئلہ، ہمیں دیتا رہا، ہم کھاتے رہے۔ بیوی بھی ایسے کہے گی۔ اب دیکھیں جو آپ کے چہیتے ہیں، جو آپ کے اپنے جسم کا حصہ ہے، وہ آپ کے خلاف گواہی دے دیں گے حرام کی وجہ سے ایسے ممکن ہے۔ اور ایسے ہی ہونا ہے کہ بچوں نے آپ کا ساتھ نہیں دینا جو حرام کمائی سے پلتے ہیں۔ اور یہاں دیکھا دیکھی حرام اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ حلال کے بارے میں تصورات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کون حلال کرتا ہے، کیا سارے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات ان کی صحیح ہے، اکثریت ہماری اب حرام حلال کی پرواہ کیے ہوئے کاروبار کر رہی ہیں۔ کسی پھل والے کے پاس پہنچ جائیں، کسی کپڑے والے کے پاس پہنچ جائیں، کسی سبزی والے،
کسی اور دکان پہ پہنچ جائیں، جہاں آپ خریداری کرنے کے لیے جائیں گے نا، وہاں پر 90% سے زیادہ خدشات ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو پھر دھوکہ دہی ایسی چلی ہے کہ ہر بندہ اس کے لپیٹ میں آ گیا۔ جو بندہ دھوکہ دے کر کمائی کرتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ اس کا کمایا ہوا پیسہ حرام ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ اسی طرح لاپرواہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ گھر میں باپ کی چلتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرے تو بچے بات نہیں مانتے۔ بات کیا مانے جب تم نے ان کو حرام لقمہ دے دیا، تو بات آپ کی کیا مانے؟ اس لیے ضروری ہے حلال کو ترجیح دی جائے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ وعدہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بات نکل گئی ہے کہ یار کوئی اپنے حصے کا رزق کھائے بغیر مرے گا نہیں، اور کیا گارنٹی ہمیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا میانہ روی اختیار کر لو، میانہ روی، اور جو حلال ہے اس کو پکڑ لو، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔